جی خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد قاسم صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے بارے میں ہم نے نیوز پیپرز میں بھی پڑھا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، اور انہوں نے کہاں کون سے خواب دیکھے ہیں اور کون کون سے خواب پورے ہوئے ہیں، اور مستقبل میں کون سے خواب ایسے ہیں جو ان کی تعبیر ہونے والے. سب سے پہلے جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار زیارت نصیب ہوئی وہ اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب میں 17 سال کا تھا تو اس کے بعد کنٹینیوسلی مجھے یہ خواب آنا شروع ہو گئے، جن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ خواب ہیں آپ کو کب سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ 13 سال سے آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کوئی خواب بتائیے گا جو جس کی تعبیر ممکن ہوئی ہو. اس میں کافی ڈریمز ہیں جن کی تعبیر ہوئی ہے. اس میں میرے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بہت سے ڈریمز ہیں جو سچے بھی ہوئے. اس کے علاوہ ترکی کے بارے میں ایک ڈریم آیا تھا 2017 فروری 2017 میں. اس میں مجھے ڈریم میں آتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سیریا کے علاقوں میں آپریشن کرتا ہے اور وہ اس کے علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے. تو اگر آپ نے نیوز میں دیکھا ہو تو 2018 میں ترکی نے ایک آپریشن لانچ کیا سیریا میں، اور اس نے بہت سے کچھ علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا. اور پھر اس کے علاوہ جو مجھے ابھی ریسنٹ ڈریم میں یہی آیا کہ جو زرداری ہوتے ہیں وہ ایک جلسوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی جو زرداری ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، وہ تقریریں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میری باری بھی آنی ہے اور مجھے بھی لوگوں سے ملنا ہوگا. تو مجھے اپنے تیاری کرنی چاہیے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. تو یہ مجھے فروری میں ڈریم آیا تھا 2019 میں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کافی نیوز پیپرز پہ انٹرویو بھی پبلش ہوئے. پھر آپ کے سامنے بھی اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں ڈریمز. تو یہ اسی خواب کی ایک کہہ لیں کہ تعبیر ہے. اس کے علاوہ پھر جب جو کرنٹ گورنمنٹ آئی تو جس دن الیکشن تھا اس دن مجھے ڈریم میں آیا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آتے ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آلموسٹ ویسے ہی تعبیر ہو رہی ہے اس خواب کی. اچھا ریسنٹلی ایسا کوئی خواب جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر وہ پورا ہونے والا ہے؟ اس کے بارے میں کافی ڈریمز ہیں جو ان فیوچر جو ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ورلڈ وار 3 کا ڈریم ہے، ایک غزوہ ہند سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو یہ ڈریمز جب پھیلتے ہیں، اسپریڈ ہوتے ہیں، تو پھر یہ ابھی میڈیا تک ہیں تو پھر بعد میں پولیٹیشنز تک جائیں گے، پھر اس کے بعد جو لیڈرز ہیں ان تک، اور پھر جو ریاستی ادارے یعنی آرمی چیف تک بھی یہ ڈریمز پہنچتے ہیں. تو پھر وہ ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ایسے پھر ہوتا ہے. اچھا آپ کے بہت سے انٹرویو ہم نے نیوز پیپر میں بھی پڑھے اور ساتھ سوشل میڈیا میں بھی دیکھے. تو آپ ان خوابوں کی جو تعبیر ہے ان کی تشہیر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈریم مجھے تقریباً 28 سالوں سے آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے یہ شیئر نہیں تھے کیے ڈریمز، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا. یہ ایکچولی ہوا یہ کہ 2014 میں اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار خواب میں آیا کہ مجھے یہ جو ڈریمز دکھائے گئے ہیں ان کو میں لوگوں سے بیان کروں. تو ان کا جو مین مقصد ان خوابوں کو بیان کرنے کا یہی ہے کہ جو آنے والے مستقبل میں جو ایونٹس ہیں جیسے ورلڈ وار 3 ہو گئی، غزوہ ہند یا اس سے، تو اس کے بارے میں پلاننگ کرنا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یوسف میں بھی ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. تو وہ تعبیر بالکل ویسے ہی ہوا. تو وہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک پلاننگ کی اور ایک بڑے قحط سے وہ بچ گئے. تو یہ بھی خواب تقریباً ویسے ہی ہیں، اور اس میں پلاننگ کرنی ہے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے آنے والے ایونٹس کے بارے میں، تاکہ وہ جو ایونٹس جب وہ ہوں تو اس طرح سے ہمیں پریشانی نہ ہو یا مشکلات نہ پیش آئیں. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو صورتحال ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ایسا خواب آپ نے دیکھا؟
جی اس کے بارے میں کافی ڈریمز ہیں. اس میں یہ ہے کہ انڈیا پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو روکے ترقی کرنے سے اور پاکستان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے, اور ابھی یہ جو ٹینشن ہے یہ مستقبل میں یہ بڑھتی جائے گی. اچھا, جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ کہ موجودہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے بہت سے ڈریمز آئے ہیں کہ وہ یہی آئے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گے, وہ یعنی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے. اس میں پھر عمران خان اپنی جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں, لیکن ان کے مشکلات ہوتی ہیں, جو انٹرنل گروپس ہوتے ہیں, کولیشنز پارٹنرز ہوتے ہیں, تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی طرح سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. تو مجھے جو ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ میں ناکام کیوں ہوا, تو اس کے بعد پھر ان کو ان ڈریمز کا بھی پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے شاید ان کو تھوڑا بہت علم ہو ان ڈریمز کا, لیکن اس کے بعد پھر وہ غور سے سنتے ہیں. تو پھر ایون جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے وہ مجھ سے یعنی ملتے بھی ہیں, اور پھر میں ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ یہ کیا ریزن تھی اس کے پیچھے جو ناکامی ہوئی, اور پھر وہ ڈیٹیل میں سنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آرمی چیف ہیں ان تک بھی یہ ڈریمز پہنچتے ہیں. تو جو مین میسیج یہی ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ جو مرضی پلان بنا لیں, جو مرضی سسٹم آ جائے, وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتا جس طرح سے کہ وہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک یہ شرک اور اس کی اقسام شاید اتنی معنی نہ رکھتی ہوں, لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اللہ کی جو اب وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے, اور وہ پھر مسلمانوں کی اس طرح سے مدد نہیں کرتا, اور مسلمان جو بھی پلان بناتے ہیں وہ پھر وہ ان کے کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت مسلمہ بھی بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہے. تو اس کی مین ریزن جو مجھے ڈریمز میں آئی ہے وہ یہی ہے. اچھا, بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, پڑھتے بھی آ رہے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں. یہ بتائیے کہ غزوہ ہند کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور پاکستان کیسے جیتے گا؟ اس میں جو ڈریمز میں آیا مجھے کہ مڈل ایسٹ اور ترکی میں ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے. اس میں پھر رشیا جو ہوتا ہے وہ پھر مڈل ایسٹ کے علاقوں پہ قبضہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو یو ایس اے ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑھتے بڑھتے ایک ورلڈ وار 3 کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے. تو وہ جو تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے وہ پھر پھیلتی جاتی ہے, اور دوسری طرف پاکستان جو ہوتا ہے وہ اس میں یعنی خوشحالی آتی جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈریمز کے مطابق جب ریاستی ادارے جب پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پھر پاکستان میں خوشحالی شروع ہو جاتی ہے. تو جب جنگ پھیلتے پھیلتے پھر پاکستان تک آتی ہے تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے تو پاکستان پہ ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرتا ہے, اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں دیکھیں تو غزوہ ہند کا نام دیا گیا. تو اس میں پاکستان کی اللہ کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں جن سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے, اور وہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ پاکستان کو وہ نعوذ باللہ ختم کر دیں گے, لیکن پاکستان جب اللہ کی مدد سے وہ جنگ لڑتا ہے تو وہ پاکستان جیت جاتا ہے. اور جو مجھے ریسنٹ ڈریم میں آیا کہ وہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ جنگ جیت جائے لیکن پاکستان کا اللہ نہ کرے 90% حصہ ختم ہو جائے. تو وہ پھر اس انڈیا کے باقی اتحادی آتے ہیں اور وہ جو 10% حصہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ پھر ختم کر دیتے ہیں. تو جو میکسیمم ڈیمیج ہے یا نقصان ہے پاکستان کا وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, تبھی پھر وہ پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے, اور مڈل ایسٹ میں رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد وہ پاکستان اکیلا پوری دنیا میں سپر پاور بن جاتا ہے. اچھا, 28 سال سے آپ خواب دیکھ رہے ہیں, اور 28 سال کے بعد جو ہے آپ کو اب کیوں خیال آیا کہ میں یہ خواب شیئر کروں لوگوں سے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے خوابوں میں 2014 میں یہ پہلی بار مجھے خواب میں آیا کہ میں اپنے خواب جو ہیں وہ لوگوں سے بیان کروں. تو یہ میرے لیے بھی بہت شوکنگ تھا کہ اتنے سالوں کے بعد یہ اچانک کیا ہوا کہ میں یہ خواب کیوں شیئر کروں. تو پھر
اس میں پھر آہستہ آہستہ بات جب آگے گئی تو دسمبر 2014 میں ایک ہی رات 2 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مجھے خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے یہ یعنی اسلام کے 3 قلعے ہوتے ہیں، بھرے قلعے، ان میں سے تیسرا اور آخری پاکستان قلعہ ہوتا ہے۔ تو جو پاکستان ہے اس کو پھر ہم مسلمان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان میں یہ جیسے خوشحالی آتی ہے۔ تو مین مقصد ان خوابوں کے شیئر کرنے کا یہی ہے کہ جو آنے والے ایونٹس ہیں ان کے لیے پلاننگ کی جائے۔ ایون مجھے ایک خواب میں یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو اپنی تعداد ڈبل کر لینی چاہیے، دگنی کر لینی چاہیے، تاکہ جو مستقبل میں ایونٹس آنے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز۔ اچھا قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی، ہاتھ وہ کڑے کر دیں گے، تو آپ کے تشہیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا ہے کہ وہ 30% کا ٹائم عمران خان کو یعنی لوگ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حال ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کب تک چلے گی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی اسمبلی توڑتے بھی ہیں تو وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور وہ پھر ووٹ لے کے پھر وہی حکومت بنائیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب تک ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کا 30% ٹائم نہیں دیکھ لیتے، یعنی ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں، تب تک وہ ان پہ ہی بلیو کرتے ہیں۔ پھر جب وہ 30% کا ٹائم اب ڈریمز میں آیا، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے عرصہ ہوگا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ان کے ووٹرز اور جو سپورٹرز ہیں وہ 100% یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو وعدے کر کے آئے تھے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے بعد ایک سیاسی بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک نیا نظام لے کے آیا جاتا ہے جس کے بعد وہ پھر۔ اچھا قاسم صاحب ڈریمز کی حقیقت کیا ہے؟ ڈریمز کی حقیقت کچھ اس میں آپ دیکھیں تو احادیث بھی ہیں اور اس میں قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو نبوت ہے اس کا سلسلہ ان پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو بشارتیں ہیں وہ باقی رہ جائیں گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سچے خواب۔ تو اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں تو ایک ہمیں بہت اہم واقعہ ملتا ہے نور الدین زنگی صاحب کا۔ تو ان کو بھی ایک خواب ہی آیا تھا اور اس خواب کے ذریعے انہیں بتایا گیا تھا کہ کچھ بدبخت لوگ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر ان کو خواب میں دکھایا گیا، بلکہ ان کے چہرے بھی دکھائے گئے۔ تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور ان کو ان کے سر قلم کیے۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ خواب کی یعنی اہمیت یہ بتاتا ہے۔ پھر جو قیامت کے قریب جو لوگوں کو خواب آئیں گے ان میں سے بھی بہت کم ہوں گے جو سچے نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ خلافت عثمانیہ کے بارے میں کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا؟ خلافت عثمانیہ ترکی، جو ترکی کے بارے میں مجھے ڈریمز میں یہی آتا ہے کہ جو 3 قلعے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پہلا قلعہ جو ہوتا ہے وہ ترکی ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو اسلام کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اس ترکی کو پہلے ڈسٹروائے کرنے کی شروع کرتے ہیں۔ وہ پھر ڈسٹرکشن جو ہے وہ پھیلتی ہے، پھر مڈل ایسٹ تک بھی جاتی ہے اور پھر پاکستان تک بھی وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر اللہ مدد کرتا ہے۔